يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لیبلونکم، لام تو آ گیا یقیناً کے لیے، واؤن جو ہے جمع کی علامت، کم تو مخاطب کی علامت ہوتی ہے، بلا یبلو، بلا یبلو، آزمائش کرنا، مصیبت میں پڑنا، ابتلا میں آنا، یہ سارے معنوں میں استعمال، اردو میں استعمال اس طرح بھی کرتے ہیں، کرب و بلا، کرب تکلیف میں آنا، بلا میں آنا، آزمائش میں آنا۔ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے، لیبلونکم اللہ، اللہ تمہیں ضرور آزمائش میں سے نکال لے گا، بشیء، کسی چیز کے ساتھ بھی، جس طرح کا آدمی ہوتا ہے ویسی آزمائش آ جاتی ہے، جس مقام کا ہوتا ہے اس مقام کی آزمائش آتی ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے چونکہ ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ شکار جو کرنا کون سا حلال ہے کون سا نہیں، تو یہاں آزمائش کرے گا۔ بشیء من الصید، صید کہتے ہیں شکار کو، شکار کرنے میں، شکار حلال ہے لیکن احرام باندھ کے تو نہیں نہ کیا جا سکتا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر آزما لے گا۔ بشیء من الصید، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سخت آزمائش میں ڈالے گا، تنالہ ایدیکم، جو تنالو، نالا یا نالو کہتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ہو، ایدیکم، ایدیا یعنی ید کی جمع ہے ایدی، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کے، ورماحکم اور تمہارے نیزوں کے، یعنی جو تمہاری گرفت میں آ گیا، جو تمہارے لیے آسانی سے شکار ہو رہا ہے، تمہارے قبضے میں آ رہا ہے یا تمہارے نیزوں کی زد میں ہے، جسے پکڑنا آسان ہے، اس وقت اللہ کا خوف کر کے پھر انہیں نہ لینا، یہاں آزمائش، یعنی تم حرام کھا سکنے پہ قادر ہو لیکن اللہ کے خوف سے نہ کھاؤ، یہ آزمائش۔ رشوت مل رہی ہے، زبردستی مل رہی ہے، نہ لو، یہ آزمائش، اللہ ضرور آزمائے گا۔ لیعلم اللہ، لام کے لیے، یعلم کہ وہ جانتا ہے یا جانے گا، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، من یخافہ، من کون ہے وہ، یخافہ اس سے ڈرتا ہے، بالغیبی، بے میں، الغیب غیب میں، غیب میں اس سے ڈرتا ہے، اس نے اللہ کو دیکھا نہیں، اس کی جنت کو دیکھا نہیں، اس کی دوزخ کو دیکھا نہیں، یہ ساری چیز اس کے لیے غیب ہے، لیکن پھر بھی ڈرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پچھلی آیت کے اندر تقوی کے ذریعے، ایمان اور تقوی کے ذریعے کہی گئی کہ تقوی ہے ہی یہ کہ بچ کے رہنا اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ، اور اس کی محبت کی وجہ سے کہ کہیں وہ ان کی نگاہ سے گر نہ جاؤں، یہ خوف طاری رہے، بالغیبی، بغیر دیکھے، بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں جو ہوگا، دیکھنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، بالغیبی، فَمَنِ اعْتَدَى، پس من، جو یا کون، اعتدا، جس نے اعتدا کی، جس نے زیادتی کی، جو شخص حد سے تجاوز کر گیا، بعد ذالک، اس کے بعد، بعد ذالک، اس کے بعد وہ اگر حد سے تجاوز کر گیا، فَلَهُ، پس لام کے لیے، ہو اس کے لیے، تو اس کے لیے ہے عذاب علیم، اس کے لیے عذاب ہے جو المناک ہے، اور فعیلون کے وزن پہ ہے تو اس سے مراد ازل سے ہے اور ابد رہے گا۔ جس وقت انسان عذاب کا مستحق ٹھہرا، اس وقت سے لے کر پھر اس کے بعد اس نے ختم ہونا ہی نہیں۔ فَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب علیم، اللہ اکبر۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد
اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام